اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 7 مئی 2021 ہے۔ آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم یونٹ نمبر 4 سیاسی مسالت کے لیے کوشچن جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا دہلی تجاویز اور اس کے بعد اہم تجاویز، آپ کو یہ ہوم ورک دیا گیا تھا اور اس میں نے آپ کو ایک شارٹ کویسچن بھی کروایا تھا کہ دہلی تجاویز کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جو اوپر ہے یہ دہلی تجاویز اور اہم کون سی دہلی تجاویز ایکچولی میں یہ ہیں، اور ہمارا ایک شارٹ کویسچن بن رہا تھا کہ قائد اعظم نے دہلی تجاویز کے نتیجے میں کیا کہا تھا، یہ دہلی تجاویز کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو یہ اس کا آنسر ہے، قائد اعظم نے اعلان کیا کہ اگر ہندو مسلمانوں کو سیاسی تحفظات دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو مسلم لیگ جداگانہ انتخابات کے اصول کو چھوڑنے پر غور کر سکتی ہے۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے سائمن کمیشن۔ سائمن کمیشن کیا تھا؟ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1990 کو نافذ کرتے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت ہر 10 سال بعد دستوری اصلاحات کے لیے ایک کمیشن مقرر کرے گی۔ مطلب کہ کوئی بھی اصلاحات لانی ہو، کوئی بھی تبدیلیاں لانی ہو، کوئی بھی دستوری تبدیلی لے کر آنی ہو تو اس کے لیے ایک جو ہے وہ کمیشن قائم کیا جائے گا، ایک قانون قائم کیا جائے گا۔ چنانچہ نومبر 1927 میں سر جان سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن برصغیر آیا۔ کمیشن مین کچھ لوگوں کی کانفرنس جو کہ 5 سے 7 لوگوں پر مشتمل تھی، اس کو کمیشن کہا گیا تھا، وہ برصغیر آئے، اسے سائمن کمیشن کہتے ہیں۔ چونکہ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی رکن نہ تھا، ہندوستانی رکن مطلب نہ کوئی مسلمان تھا اس میں، نہ ہی کوئی ہندو تھا، اس صرف جو تھے وہ برطانیہ کے لوگ شامل تھے، انگریز تھے۔ اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ کانگریس جو تھی وہ ہندوؤں کی جماعت تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، مطلب کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ جبکہ پنجاب یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ شفیع گروپ نے اس کی حمایت کی تھی، یہ الگ پارٹی تھی اس وقت ہندوستان میں۔ اس پر لارڈ برکن ہیڈ جو کہ اس وقت وزیر برائے امور ہند تھا، اس نے کہا حکومت جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا، اب ہندوستانی لیڈروں کا فرض ہے کہ وہ ایسا دستور یا لائحہ عمل پیش کریں، مطلب کوئی ایسا مثال نمونہ یا کوئی ایسا جو چینجز ہیں وہ پیش کریں جس سے پر تمام سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں۔ نہرو رپورٹ کیا تھی؟ اچھا جی، اب اسے سائمن کمیشن کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ سائمن کمیشن ہے۔ اچھا، کانگریس اور مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر جو ہے وہ آئی تھنک سو 4 اور 5 بھی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی رکن نہ تھا، اس لیے مسلم لیگ اور کانگریس نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ اس کا شارٹ کویسچن تھا، آپ اس کی ایکسرسائز میں دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا یہ شارٹ کویسچن نمبر 4 بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ 5 نہیں ہے، شارٹ کویسچن نمبر 4 بھی ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ اس کو کیوں بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ اس میں کوئی ہندوستانی رکن نہ تھا، اس لیے بائیکاٹ کیا تھا۔ نہرو رپورٹ پڑھتے ہیں آج ہم۔ لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فروری 1928 میں دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی، لیکن کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا، روک دیا گیا کچھ دنوں کے لیے۔ کانفرنس کا دوبارہ اجلاس ممبئی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں پنڈت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں سر علی امام اور شعیب قریشی نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے کہ نہرو رپورٹ کسے کہتے ہیں، نہرو رپورٹ میں کیا تجاویز دی گئی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تجاویز جو ہے وہ ہم نیچے پڑھیں گے۔ جداگانہ انتخاب کا اصول ختم کیا جائے کہ مطلب ہر ایک کو الگ الگ لڑنے کا اصول جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص نہ کی جائیں، مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی میں مسلمانوں کو اگر 1/3 وہ کہہ رہے تھے کہ 1/4 حصہ ہمیں دیا جائے تو ان کے لیے نشستیں قائم نہ کی جائیں۔ جو الیکشن لڑتا ہے جتنی سیٹیں مسلمانوں کے حصے میں آتی ہیں وہ حاصل کر لیں، مخصوص نہ ہوں کہ اگر 5 مسلمان ووٹنگ کے ذریعے جیت گئے ہیں تو 4 سیٹیں تھیں تو 4 ہی رہیں گے، 5واں نہیں رہے گا، تو ایسا نہیں تھا۔ مسلم اقلیت کو صوبے میں اصول توازن برقرار نہ رکھا جائے۔ جہاں مسلمان کم ہیں وہاں پر اس کو یہ تھا نا کہ جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور جہاں پر ہندو زیادہ ہیں وہاں ہندو حکومت کریں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کے اصول قائم نہ رکھے جائیں، ہر ایک کو الگ سے جینے کی آزادی دی جائے۔ مرکز میں مسلمانوں کو 1/3 کے بجائے 1/4 نشستیں دی جائیں، کہ مطلب 1/3 دینی تھی، 1/4 حصہ دینا تھا تو 1/4 نشستیں دی جائیں، اب اس سے تھوڑا سا انکریز کر کے دے دیا جائے۔ تو آج کا آپ کا ہوم ورک جو ہے کہ نہرو رپورٹ کی تجاویز کون سی تھی، تو یہ جو ہے یا ایک
1 2 3 4 اس کی تجاویز ہیں، یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. ایک سائڈ پہ ڈیٹ رائٹ کرتے ہیں ہم، ایک سائڈ پہ ڈے رائٹ کرتے ہیں، اوپر ہم ہیڈنگ میں چیپٹر کا نیم لکھتے ہیں، پھر پوائنٹ کا نیم لکھتے ہیں. جب آپ کا ہوم ورک ختم ہو جائے نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور اپنی آئی ڈی، کلاس اور سیکشن بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ گروپس میں ہمیں بہت زیادہ بچوں کے جو ہے وہ پکس ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا ہوم ورک ہے، تو ہم نے ان کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے. تو بچے کی نیم، آئی ڈی اور سیکشن سے ہم ایزیلی ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ.